بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن درس مناظرہ رشیدیہ کے اندر ہم اپنا ایک اور سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سبق کے اندر نقل کی تعریف بیان فرمائی ہے اور شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَالنَّقْلُ هُوَ الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ، نقل وہ لانا ہے غیر کے قول کو۔ نقل کس کو کہتے ہیں؟ هُوَ الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ، کسی دوسرے کے قول کو لے کر آنا ہے، عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، اسی انداز میں، اسی طریقے پر، ما ہوا علیہ، جس طریقے پر وہ ہے، بحسب المعنی، معنی کے اعتبار سے، مظہراً، ظاہر کرتے ہوئے، انہ قول الغیری، کہ یہ فلاں کا قول ہے، یہ غیر کا قول ہے۔ نقل کے اندر دو چیزیں قابل لحاظ ہیں، دو چیزیں قابل غور ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیر کے قول کو لایا جائے گا، لیکن لفظاً لانا ضروری نہیں، یعنی جس طرح سے غیر نے وہ قول بیان کیا ہے اسی کے لفظ میں اس قول کو ذکر کرنا ضروری نہیں، بلکہ غیر کے قول کو اگر معنن بھی بیان کر دیا جائے گا تو وہ بھی غیر کا قول ہوگا۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، یہ معلوم بھی ہو رہا ہو کہ یہ غیر کا قول ہے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلاں فلاں بات فرمائی ہے، تو جو فلاں فلاں بات فرمائی ہے اس کو ایز اٹ از جس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ با لفظ فرمائی ہے، اس طرح لفظ با لفظ لانا ضروری نہیں، بلکہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنے کا مقصود تھا، اگر اس مقصود کو ادا کر دیا جائے، چاہے الفاظ بدل جائیں، الفاظ تبدیل ہو جائیں، تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غیر کا قول ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ امام اعظم کا قول ہے، تو اس نے غیر کی طرف اس قول کو منسوب کر دیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ یہ فلاں کا قول ہے۔ یہی بات شارح رحمت اللہ تعالی علیہ شرح میں سمجھائیں گے مثال کے ذریعے۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یریدو، ماتن نے ارادہ کیا ہے کہ انہو لا یلزم فی النقل، نقل کے اندر ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، الاتیان، لانا، بقول الغیری، غیر کے قول کو، غیر کے قول کو لانا نقل میں ضروری نہیں، بحیث، اس انداز میں کہ لا یتغیر لفظہ، کہ اس کے لفظ تبدیل نہ ہو، جو غیر کا کلام ہے اس کے الفاظ تبدیل نہ ہو، اس طرح لانا ضروری نہیں، بل انما یلزم، بلکہ لازم ہے، الاتیان بہ، غیر کے قول کو لانا، علی وجہ، ایسے طریقے پر، ایسے انداز میں، لا یتغیر معناہ، کہ غیر کے قول کا کلام کا معنی تبدیل نہ ہو۔ ومع ذالک، سے دوسری چیز جو نقل میں ضروری ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں ومع ذالک، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے، یلزم اظہار انہ قول الغیری، کہ یہ غیر کا قول ہے، اس بات کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے، کہ ان یقولا، گویا کہ مدعی اس طرح سے کہے، مثلا مثال کے طور پر، ضروری نہیں کہ امام اعظم ہی کا حوالہ پیش کرے، یہ ایک مثال دے رہے ہیں، اسی وجہ سے فرمایا مثلا، مثال کے طور پر، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، مثلا مدعی دعویٰ کرنے والا یہ بات کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے النیت فی الوضوء لیست بفرض، نیت وضو میں فرض نہیں ہے۔ اب یہ غیر کا قول ہے، جو دو چیزیں ضروری تھیں وہ دونوں پائی گئیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف قول کی نسبت بھی کر دی، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غیر کا قول ہے، اور دوسرا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام کا مقصود تھا، اس مقصود کو ان الفاظ کے ذریعے ادا کر دیا گیا، اگرچہ یہ الفاظ امام اعظم نے نہ فرمائے ہوں، پھر بھی اس کو نقل کہیں گے۔ نقل میں
ایز اٹ از الفاظ لانا، سیم الفاظ لانا ضروری نہیں، بلکہ اگر ایسے الفاظ بھی ذکر کر دیے کہ جس سے معنی ادا ہو رہا ہے تو وہ بھی نقل کے اندر شمار ہوگا۔ اب اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلام نہ فرمایا ہو، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہو کہ وضو میں نیت سنت ہے، اب جب وضو میں نیت سنت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت فرض نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفاظ استعمال کیے کہ نیت وضو میں سنت ہے، یہاں پر وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، لیکن جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمانے کا مقصد تھا، معنی تھا، آپ کے کلام کا جو مقصود تھا، وہ مقصود ان الفاظ کے ذریعے ادا ہو رہا ہے۔ وہاں پر جو فرمایا گیا کہ وضو میں نیت سنت ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ سنت ہے، وہاں پر فرضیت کی نفی کی جا رہی ہے، اور یہاں پر اس عبارت سے بھی فرضیت کی نفی ہو رہی ہے، لہذا یہ اصطلاحاً نقل کہلائے گا۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دوسری شرط کے نہ پائے جانے کی صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر غیر کے قول کو نقل کیا لیکن یہ معلوم نہ ہو رہا ہو کہ غیر کا قول ہے تو اس وقت اس قول کو نقل نہیں کہیں گے، اس کلام کو نقل نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بھی ایک طرح کا دعویٰ ہوگا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِتْيَانُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ، اور بہرحال لانا غیر کے قول کو علی وجہ ایسے طریقے پر، اس انداز میں لا یظہر منہ کہ جس انداز سے ظاہر نہ ہو رہا ہو کہ انہ قول الغیر کہ یہ غیر کا قول ہے، لا صریحا نہ واضح طرح معلوم ہو رہا ہو، ولا ضمنن نہ ضمنن معلوم ہو رہا ہو، ولا کنایتن نہ کنایہ کے طور پر معلوم ہو رہا ہو، ولا اشارتن نہ اشارتن معلوم ہو رہا ہو۔ یہ قریب قریب معنی ہے، یعنی واضح طور پر بھی معلوم نہ ہو رہا ہو اور اشارتن بھی معلوم نہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں غیر کے قول کو جو ذکر کیا گیا اس کو فہو اقتباس، اس کو اقتباس کہیں گے، وہ اقتباس کہلائے گا، نقل نہیں کہلائے گا۔ والمقتبس، اور جس نے اس طرح قول کو نقل کیا ہے اس کو ہم ناقل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم مقتبس کہیں گے، اقتباس کرنے والا۔ اور مقتبس مناظرین کے نزدیک مدعی شمار ہوتا ہے، یعنی گویا کہ یہ اس کی طرف سے ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس پر اس کو دلیل بھی دینا پڑے گی۔ اگر کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیے بغیر یا کسی کا بھی نام لیے بغیر اس کا قول ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والا ناقل نہیں کہلائے گا بلکہ مقتبس کہلائے گا۔ اب گویا کہ اس کی طرف سے یہ دعویٰ پایا گیا، مثلا اسی عبارت کو اگر وہ یوں ذکر کرتا ہے کہ النیت فی الوضوء لیس بفرض، امام اعظم کی طرف اس عبارت کو منسوب نہیں کیا گیا، معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ امام اعظم کا قول ہے، نہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے اور نہ اشارتاً معلوم ہو رہا ہے، تو اب یہ جو قول کو ذکر کرنے والا ہے اس کو ہم ناقل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مقتبس کہیں گے، گویا کہ یہ اس کی طرف سے ایک دعویٰ ہے، اور جب دعویٰ ہے تو اس کو اب دلیل سے ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ مدعی بن گیا۔ جبکہ اگر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اس قول کو منسوب کرتا تو وہ ناقل ہوتا، اور اس سے اس قول کے صحیح ہونے پر دلیل طلب نہیں کی جاتی، صرف اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ ہوگا۔ تصحیح نقل کیا ہوتا ہے اس کی تعریف آگے آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اگر کسی نے غیر کے قول کو اس انداز میں ذکر کیا کہ جس سے معلوم نہ ہو رہا ہو کہ یہ غیر کا قول ہے، اس انداز میں غیر کے قول کو ذکر کرنا نقل نہیں کہلائے گا بلکہ اقتباس کہلائے گا، اور اقتباس کرنے والا مقتبس کہلائے گا، اور مقتبس مناظرین کی اصطلاح میں مدعی ہوتا ہے۔ والمقتبس مدع فی اصطلاحہم، اور مقتبس مدعی ہوتا ہے مناظرین کی اصطلاح میں، یعنی اب اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، اس سے دلیل طلب کی جائے گی کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے اس بات کو دلیل سے ثابت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔